العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے کرام کے خلفاء اور نبیر گان حضرت مجدد صاحب قدس اللہ اسرارہم، حضرت شیخ عبدالاحد صاحب وحدت عرف شاہ گل قدس اللہ سرہ العزیز۔ آپ حضرت خازن الرحمہ شیخ محمد سعید صاحب فرزند ثانی حضرت مجدد صاحب قدس اللہ اسرارہم کے فرزند ہیں۔ سن ولادت باساد 1049۔ تاریخی نام شیخ عبدالاحد جیو، مقام ولادت سرہند شریف۔ حضرت خازن الرحمہ کو آپ سے بہت زیادہ انسیت تھی، آپ کو گل کہا کرتے تھے، چنانچہ شاہ گل آپ کا عرف ہو گیا۔ فطری سعادت اور پھر خانوادۂ تجدید و ولایت کی فرزندی کے اقتضاء کے بموجب آپ عہد طفولیت سے صوم و صلاۃ کے پابند تھے۔ اپنے خاندان کے طریقے کے مطابق 16-17 سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل سے فراغت حاصل کر لی۔ اسی عمر میں والد کی رفاقت میں سفر حج کی دولت میسر آئی۔ آپ نے حالات سفر و مکاشفات حرمین شریفین کے متعلق عربی زبان میں سفر نامہ تحریر فرمایا، جس کی فصاحت و بلاغت حیرت انگیز مانی گئی۔ والد صاحب کی وفات کے وقت آپ کے سن مبارک کی 21ویں گردش پوری فرما رہے تھے، مگر سلوک و طریقت کے مراحل آخری حد تک طے فرما چکے تھے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد عم محترم حضرت خواجہ محمد معصوم سے استفادہ کیا۔ ان دونوں بھائیوں خواجہ محمد سعید صاحب و خواجہ محمد معصوم صاحب کے طریقۂ تربیت اور مناسبتوں میں بہت تفاوت تھا۔ آپ ان دونوں نسبتوں کے لیے مجمع البحرین تھے۔ آپ کے کمالات، کرامتوں اور بشارتوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ سوانح نگار حضرات نے کافی خامہ فرسائی کی ہے، مگر کرامات اولیاء حق کے عقیدے کے باوجود اس کتاب کا دامن اس دریائے بے پایاں کے احاطے سے قاصر ہے۔ احترام اکابر بہت بڑی سعادت ہے اور تمام سعادتوں کا زینہ۔ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب بڑے بھائی کی تعظیم یہاں تک کرتے تھے کہ آپ کی سواری کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب تک بڑے بھائی کی خدمت میں بیر پیش نہ کر دیتے، اپنے گھر کی بیری کے بیر نہیں تناول کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالاحد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز اپنے عم محترم اور شیخ طریقت حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب کی خالی مسند کی جانب بھی کبھی پشت نہ کرتے تھے۔ عقل حلال کے بغیر روحانی کمالات کے دروازے نہیں کھلتے۔ مستجاب الدعا ہونے کے لیے عقل حلال شرط اول ہے۔ اس سلسلے میں حضرت موصوف کے احتیاط کی یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا، تم سے بو آتی ہے، شاید تم نے حرام کھایا ہے۔ مرید نے عرض کیا، حرام سے پورا پرہیز کرتا ہوں، البتہ ایک شخص کے ساتھ ایک دنیا دار کے گھر دعوت میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا 3 روزے رکھو، اس کے بعد توجہ کے لیے آنا۔ سرہند کے حاکم نے ایک مرتبہ عوام پر کچھ زیادتی کی، جس سے حضرت شیخ کو ملال ہوا۔ اسی ہفتے وہ عتاب سلطانی میں ماخوذ ہو گیا۔ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے افعال سے توبہ کی اور دعا کی التجا کی۔ حضرت نے اس کو بشارت دی کہ فلاں روز بادشاہ تمہارا قصور معاف کر دے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حاکم مذکور نے ایک باغ اور کچھ تحفے خدمت شیخ میں پیش کیے، مگر وہ سب واپس کر دیے گئے کیونکہ مال مشکوک تھا۔ شہزادی زیب النساء کو آپ سے خاص عقیدت تھی۔ صبر و تحمل، عفو و درگزر اور حسن اخلاق مومن کامل کے مفہوم کا جزو اعظم ہے، مگر ولی اللہ کا صبر گستاخی کرنے والے کے لیے سامان ہلاکت ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے حضرت موصوف کے روبرو آپ کی شان میں ناشائستہ کلمات کہے، آپ نے صبر فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے حاضرین میں سے کسی سے فرمایا، اس کے تماچا مار دو۔ اس نے توقف کیا، وہ عورت دفعتاً گری اور مر گئی۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، تمہاری سستی اس کی موت کا سبب بن گئی۔ جب اس عورت نے ناشائستہ کلمات کہے اور میں نے صبر کیا تو میں نے دیکھا کہ غیرت الہی انتقام کے لیے حرکت میں آئی۔
میں چاہتا تھا کہ میری جانب سے بدلہ ہو جائے تاکہ غیرت الہی کا قہر فرو ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا، وہ مر گئی۔ تخلص وحدت، آپ کی طبع مبارک نہایت موزوں اور رنگین واقع ہوئی تھی۔ اشعار سے آپ شوق فرماتے تھے، وحدت تخلص تھا۔ آپ کا ایک شعر ہے: وفات 27 ذی الحجہ 1126 ہجری، بروز جمعہ، بعرضائے حبس بول و درد مثانہ، 78 سال عمر پا کر انتقال فرمایا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ کی مسجد کے مشرقی جانب میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت شیخ محمد صبغت اللہ قدس سرہ، فرزند اکبر حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ، ولادت 1030 ہجری 1000 بزمانہ حیات مجدد صاحب قدس اللہ سرہ بمقام سرہند۔ دادا نے صبغت اللہ نام تجویز فرمایا کیونکہ للہیت کی بو ابتدائے طفولیت میں آنے لگی تھی۔ والد ماجد سے علوم ظاہری اور باطنی کی تحصیل کی۔ ورع و تقوی، علم و فضل میں آپ کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ حضرت خواجہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رشتہ پدری نہ ہوتا تو میں صبغت اللہ کی تعظیم کیا کرتا۔ حافظہ اس قدر تیز تھا کہ 40 روز میں قرآن شریف حفظ کر لیا۔ تحصیل کمالات کے بعد کابل کی قطبیت آپ کے سپرد ہوئی اور اصلاح و ارشاد کے لیے والد ماجد نے آپ کو کابل بھیجا، جہاں بے شمار خلق خدا نے آپ سے استفاضہ برکات کیا۔ 90 سال آپ نے عمر پائی۔ 8 ربیع الاول روز جمعہ 1120 ہجری تاریخ وفات ہے۔ مزار مبارک سرہند شریف۔ حضرت حجت اللہ محمد نقشبند قدس اللہ سرہ العزیز، فرزند ثانی اور خلیفہ جلیل القدر حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب قدس اللہ اسرارہم، سن ولادت 1034 ہجری بمقام سرہند شریف۔ خاندانی صلاحیت سے بہت کافی حصہ حاصل کیا۔ تحصیل علوم کے بعد جب طریقت کے مراحل طے فرمانے شروع کیے تو والد ماجد اور پیر و مرشد کو اپنے حالات سے اطلاع دی۔ والد ماجد نے تحریر فرمایا، جب ابتدا میں یہ حالت ہو تو انتہا میں کیا ہوگا۔ 9 محرم الحرام 1115 ہجری، شب جمعہ، بعمر 80 سال آپ دار دنیا سے رخصت ہوئے۔ مزار والد ماجد کی جانب شمال میں آپ دفن ہوئے۔ حضرت خواجہ محمد عبید اللہ مروج الشرعیہ قدس اللہ سرہ العزیز، فرزند سوم و خلیفہ حضرت خواجہ محمد معصوم قدس اللہ اسرارہم، ولادت باسعادت 1 شعبان 1037 ہجری بمقام سرہند شریف۔ ایام طفولیت سے آثار ولایت و ہدایت ناسیہ مبارک سے ظاہر تھے۔ والدین کو ساری اولاد میں آپ سے بہت زیادہ انسیت تھی۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ آپ کو میاں حضرت کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حافظے کا یہ عالم تھا کہ 1 ماہ میں پورا قرآن شریف حفظ کر لیا۔ 7 سال کا سن تھا کہ مولانا عبدالحکیم صاحب سیالکوٹی تشریف لائے۔ آپ نے امتحاناً فرمایا، گویائی زبان کی صفت ہے، دل ایک پارچائے گوشت ہے، وہ کس طرح ذکر کر سکتا ہے؟ 7 سالہ طفل نے جواب دیا، زبان بھی پارچائے گوشت ہے۔ جس قادر نے زبان کو گویائی عطا فرمائی وہی قلب کو قوت ذکر عطا فرماتا ہے۔ مولانا نے فرمایا، نبیرہ مجدد کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ علم، عمل اور تقوی میں بے نظیر تھے۔ سلوک باطن والد ماجد سے حاصل کیا، درجہ قطبیت پر فائز ہوئے۔ عروۃ الوثقیٰ فرمایا کرتے تھے، تم مراتب عروج و نزول میں میرے رفیق رہتے ہو۔ انگشت شہادت اور درمیانی انگشت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، تم میرے پیچھے اس طرح رہتے ہو جیسے انگشت شہادت بیچ کی انگلی کے پیچھے اور ساتھ ساتھ۔ آپ کی صحبت کثیر البرکت تھی۔ آپ کے حلقے میں خلقت کا اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ بیٹھنے کو جگہ نہ ملتی۔ اصلاح و تلقین پابندی شریعت کے باعث آپ کا خطاب مروج الشریعہ ہوا۔ 19 ربیع الاول 1083 ہجری یوم جمعہ دہلی سے سرہند واپس ہوتے ہوئے بمقام سنہال کر آپ نے دریافت فرمایا، کیا نماز کا وقت باقی ہے؟
وقت باقی تھا مگر حالات کے باعث وضو کی قدرت نہ تھی۔ آپ نے تیمم فرمایا، پھر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس کے بعد نماز کی نیت باندھی، اور جب پیشانی فرش پر تھی روح القدس نے عرش بری کی جانب پرواز کیا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔